بخاری صاحب جب یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا تھا تو آپ مجھے کہتے تھے تم خوش نہیں ہو, تو آئی یوزڈ ٹو سے کہ بخاری صاحب میں کاشیسلی آپٹیمسٹک ہوں, اور ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ اوور دا ویکینڈ وائلیشن کی گئی اس کی امریکہ کی جانب سے. تو مجھے پتا تھا کہ امریکہ کی حرکتیں کیا ہیں, کس طرح سے ٹرمپ جو ہے وہ بیہیو کرتے آئے ہیں. اب جھڑپیں ہوئیں, ایران نے جوابی کارروائی بھی کی, اینڈ اگین اب ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ایران ریکویسٹ کر رہا ہے کہ دوحہ میں میٹنگ کی جائے. دیکھیں وہ ہم جو ہے اس لیے خوش تھے کہ ہم نے تو شادی کرا دی, ہو گیا ایگریمنٹ. نہ بچے تو پیدا نہیں ہم نے کرا رہے نا, میں یہ کچھ کام تو انہیں خود بھی کر رہا ہے نا. اینی وے وہ آپ جو کوشیسلی تھے, میں کوشیسلی بالکل نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ ابتدا ہو گئی ہے تو یہ شہر اب اپنے لاجیکل اینڈ کی طرف جائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے ٹرمپ اپنی انتہائی غیر ذمہ دارانہ دھمکیوں سے باز نہیں آ رہے ہیں. پہلے انہوں نے دھمکی لگائی میں ایرانین سویلائزیشن ختم کر دوں گا, ڈوب مرنے کا مقام تھا, پوری دنیا نے لعنت بھیجی اس کے اوپر کہ سویلائزیشن جو ہیں وہ ختم ہونے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. 5 سے 7 ہزار سالہ پرانی تہذیب کو آپ کون ہوتے ہیں, کیا تمہاری اوقات ہے کہ آپ اس کو ختم کریں گے. اب دوبارہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اور تمہیں شرم آنی چاہیے, گریبان پھاڑو اپنا, اس میں جھانکو. تم پوری فضائی اور نیوی قوت کے ساتھ آئے, دھمکی دی کہ ہم جو ہے وہ فٹ سولجر وہاں بھیجیں گے تاکہ جزیرہ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیا جا سکے, خاج کے اوپر. اور تمہارے ساتھ بنی کیا, وہ 5 جہاز گروا کے اپنے جو وہ ایئر کرافٹ کیریئر جو کبھی آپ کے ملٹری مائٹ کے آئیکنز ہوتے تھے, وہ زخمی پرندوں کی طرح سے جا کے کبھی یونان کی ورکشاپوں میں اور کبھی کہیں کسی جا کے کونے میں چھپے پھرتے رہے. تم اس سے زیادہ اور کیا کرو گے, کیا لاؤ گے؟ آسمان سے آئیں گے فرشتے تمہارے لیے لڑنے. تمہارے اپنے ملک کے اندر تمہارے خلاف قرارداد ہو رہی ہیں. تمہارے اختیارات جو ہیں جنگ شروع کرنے اور جنگ کنٹینیو کرنے کے سلب ہو چکے ہیں, ہو نہیں جائیں گے. آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہیں. آپ نے اٹیک کیا ایران کے اوپر بہانہ بنا کے کہ سویز میں سے جہاز کو نہیں گزرنے دیا, نہیں گزرنے دیں گے. وہ آپ کون ہوتے ہیں نئے راستے بنانے والے وہاں پر؟ آپ کے باپ کا مال ہے. پناما والوں نے بنانے دیا آپ کو, سویز والوں نے بنانے دیا آپ کو نیا راستہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایرانین واٹرز ہیں. اب امان اگر پریشر میں آ کے ان کی مرضی کے کوئی 2 بیانات دے رہا ہے, لیکن ہی از پارٹنر اف اٹ از ایٹ آل اٹس اے کرائم. اس جرم میں وہ شامل ہے برابر کے, بیکاز دیز آر اومنیز اینڈ ایرانین واٹرز. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کسی بھی طور پر امریکہ کی دھمکیوں کے آگے اس کی مرضی سے یا اس کی خواہشات کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایران کی شرست میں لفظ سرنڈر جو ہے وہ نہیں ہے. اتوار جب انہوں نے دیکھا کہ اٹیک کیا گیا ہے تو انہوں نے پھر 2 کام کیے. ایک تو یہ کہ وہ جو اتوار کو مذاکرات انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ, گیٹ لاسٹ, نہیں آتے ہم. ایران سیڈ اٹ. دوسرا انہوں نے کہا کہ اوکے آپ نے اٹیک کیا, لو وہ ہور چوپو پنجابی میں کہتے ہیں نا, تو انہوں نے کیا کیا کہ بحرین اور کویت کی بینڈ بجا دی انہوں نے. بحرین جو ہے وہ ان کے 5th جو فلیٹ ہے نیوی کا, اس کا ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے جی. انہوں نے اتنی میسو بمبنگ کی وہاں پر, اس کی تفصیلات جو ہیں ویسٹرن میڈیا نہیں دے گا کبھی آپ کو, نہ امریکن میڈیا دے گا, نہ ہی کویت اور بحرین والے دیں گے. یہ بعد میں آپ کو ایسٹیمیٹ ملیں گے. جس طرح ہمیں پہلے پتہ چلا کہ 19 میں سے 11 ہوائی اڈوں کی بینڈ بجا دی تھی ایران نے, تو ایران نے کسی طریقے سے بھی وہ پوزیشن آف ویکنس سے ایکٹ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, کل ہونے والے مذاکرات جو دوحہ میں ہوں گے, ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں, اور وائٹ ہاؤس بھی تصدیق کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اس میں شامل ہوں گے. لیکن ایران تو ڈینائی کر رہا ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے کوئی مذاکرات کسی دیکھیے پہلی بات نہیں, وہ یہ ہے اس لڑائی کے حوالے سے جو ریسنٹ لڑائی ہوئی ہے, یہ روکنے کے لیے دوحہ میں مذاکرات پر دونوں فریق راضی ہیں. اچھا. اور یہ کل وہاں پر ملے, لیکن اس کی درخواست ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایران نے کی ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے ان کو مزہ چکھایا بحرین اور کویت میں تو وہ آگے مذاکرات کرنے پہ. تو یہ جو مذاکرات ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں, وہ والے سوئٹزرلینڈ کے شہر میں ہوں گے. یہ مذاکرات ہیں یہ جو تازہ جھڑپیں ہوئی ہیں اس کو آئندہ کے لیے روکنے کے لیے. امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, ایران از ناٹ این ایزی پرے. یہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں, یہ میرا بڑا فیوریٹ جملہ ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے, چلیے آپ پیچھے پہلے والی 12 روزہ جنگ تب بھی, اور اس جنگ کے آغاز پر بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو تاثر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے حملہ کریں گے تو ایران گیا فارغ, میں نے کہا تھا یہ نہیں ہوگا. بالکل جی بالکل یاد ہے. آرٹیکل 5 ریزن بنی, دونوں نے اس کی اپنی تشریح کی اور دونوں کو لگا کہ دوسرے نے وائلیشن کی ہے اس کی. تو کیا کل ہونے والی میٹنگ میں
اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا فریم ورک تبدیل کیا جائے گا؟ نہیں، یہ تبدیل بالکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ آرٹیکل 5 جس کا آپ نے ذکر کیا ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا، وہ کی پوائنٹ ہے. اس کے اندر 3 باتیں ہیں. ایک یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ جہازوں کو گزرنے دے گا. دوسرا یہ تھا کہ یہ یہاں سے جو بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں ان کو صاف کرے گا. تیسرا یہ تھا کہ کوئی نئی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. یہ جو گڑبڑ ہوئی ہے یہ اس پہ ہوئی ہے کہ 4 جہازوں کو امریکہ نے عمان کے ساتھ مل کے ایک نیا راستہ آبنہ ہرمز میں بنانے کی کوشش کی، ٹو وچ ایران ریزسٹنس کا تہاڈی ایسی دی تیسی. چاروں کے چاروں کو انہوں نے اٹیک کیا، واپس کیا. دے وینٹ بیک. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی گھٹیا سازشیں کریں گے جو امریکن اکثر کرتے ہیں، کہتے کچھ ہیں مطلب ان کا کچھ ہوتا ہے اور اینڈ میں کرتے کچھ ہیں. یہ نئی بات نہیں ہے. یہی کمین پن اور گھٹیا پن جو ہے وہ نیتن یاہو میں بھی ہے. معاہدے کرتا ہے پھر اس کی خود وائلیشن کرتا ہے. 3 دفعہ لبنان کے ساتھ سیز فائر ہو چکی ہے، تینوں دفعہ اس نے اس کو وائلیٹ کیا ہے. اب تو وہ لبنان کا پریزیڈنٹ جس نے بیٹھ کے بات کی تھی، اس نے بھی ٹرمپ کو کہا ہے کہ اس کو سمجھائیں، یہ گلٹریا جو رکھا ہوا ہے نا آپ نے، اس کو تمیز سکھائیں کہ یہ وعدوں کا پاس کرنا سیکھے. ٹھیک ہے جی. اب یہ آرٹیکل میں نے بیان کر دیا کہ 5 ہے کیا. وائی شوڈ دس بی وائلیٹڈ اور وائی از ناٹ ایران جسٹیفائڈ ان ٹیکنگ این ایکشن when they have tried to create a new passage. جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کمٹمنٹ سے بھی اگر واپس جائیں گے تو جو پاسداران ہیں، آپ کو پتہ ہے ہارڈ کور فورس ہے ایران کی، وہ انہوں نے پھر جو کویت اور بحرین میں امریکہ کے اڈے تھے ان کے ساتھ جو کی ہے اس کی تفصیل جیسے کہ میں نے کہا فیوچر کے لیے بھی وارننگ دے دی ہے، بیکاز ایران سمجھتا ہے کہ بحرین جو ہے وہاں سے موسٹلی اٹیکس جو ہیں وہ ایبسولوٹلی یہی میں کہنے والا تھا کہ پاسداران قیادت نے دعویٰ کیا ہے کہ ان ریاستوں میں 8 امریکی تنصیبات جو ہیں، جن میں ایک ریڈار سسٹم بھی ہے اور ایک سیٹلائٹ امیجنگ کا سینٹر تھا، اس کی ایسی کی تیسی جو ہے وہ ہم نے کر دی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ان حملوں میں ہم نے بلسٹک میزائلز اور نئی طرح کے ڈرونز استعمال کیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے جو ایران کے وہ مشیر ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ اب ہم نئی ٹیکنالوجی اور نئے ہتھیار استعمال کریں گے اگر امریکہ اور اسرائیل نے کوئی وائلیشن کی تو. وہ یہ کہتے ہیں پاسداران کہ جو ہم نے اٹیک کی ہیں بحرین اور کویت پہ، یہ ثبوت ہے اور مثال ہے ہماری اس نئی ٹیکنالوجی کا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا. جی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایران کے اندر ایک ڈیوائیڈ موجود ہے بٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ اور پھر کچھ ہارڈ لائنرز ہیں، جس میں مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ وہ بہت خوش نہیں ہیں اس. دیکھیے ان کا خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف ہیں. انہوں نے اجازت دی ہے تو یہ ایگریمنٹ ہوا ہے. انہوں نے اپنی آبزرویشن دی تھی کہ میں اس کے مکمل طور پہ حق پہ نہیں ہوں، حق میں اس معاہدے کے، لیکن لیٹ اس گیو اٹ اے چانس کہ اگر اس کے نتیجے میں پیس ہو جائے. انہوں نے اپنی ریزرویشنز ایکسپریس کی تھی. آپ کا خیال یہ ہے کہ سپریم لیڈر کسی چیز کے خلاف ہو اور نیچے ڈاؤن دا لائن کوئی بندہ اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ تصور بھی نہ کریں اس کا، تصور بھی نہ کریں. آگے چلیے جناب. جو علی اکبر ولایتی ہیں سپریم لیڈر کے، وہ مشیر ہیں، انہوں نے بھی بحرین اور کویت دونوں کو کہا ہے اور وارننگ دی ہے ایک طرح سے کہ اپنی حدود میں رہیں ورنہ سخت رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا. اپنی تقدیر سے نہ کھیلیں اور ایران کو سخت فیصلے کرنے پر مجبور نہ کریں. This is a position of strength. This is not a position of weakness. بالکل. بخاری صاحب، سپریم لیڈر جو ہے ایران کے مجتبیٰ خامنہ ای صاحب، وہ مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ انفیکٹ حکم دے رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو جنگی جرائم انہوں نے کیے ہیں اس پر کارروائی کی جائے، قانونی کارروائی. یہ کتنا سگنیفیکنٹ؟ دیکھیے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیتن یاہو کو جو جینوسائیڈ کا مجرم قرار دیا گیا تھا، جی، وہ کوششیں اور ایفرٹس ڈپلومیٹک ایرانی کی تھی، ہر چند کہ اس کو انیشیٹ کسی اور ملک نے کیا تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ امریکہ کر رہا ہے اس کو بھی اسی فورم کے اوپر بھی لے جائیں اور عدالتی اور انٹرنیشنل فورمز کے جتنے بھی آپشنز ہیں وہ سارے استعمال کیے جائیں کہ یہ پاکستان ایران کی عوام کے ساتھ یعنی ان کے حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، ان کے اوپر جنگ جو ہے وہ امپوز کی جا رہی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو پھر یہ ہوگا بھی. تو ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہے، یہ جو عراقی بھائی ہیں یہ گئے ہوئے عراق کے دورے پہ. عراق از آلسو امیرکاز بلیڈنگ وونڈ. آپ سمجھ رہی ہیں میری بات کو؟
اور اگر عراق تیار ہو جاتا ہے ایران کے ساتھ مل کے لبنان میں ان کو سبق پڑھانے کے لیے، تو بڑی خوفناک صورتحال ہوگی. آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا جس طرح سے بھی ہوگا. دیکھیے جو عراقچی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کے تحت اگلے 30 دنوں تک آبنائے ہرمز جو ہے وہ مکمل ایران کی نگرانی میں کام کرے گا. یہ طے ہوا ہے، اور صرف ایران کے پاس اور اس معاملے میں کوئی دوسرا فریق مداخلت نہیں کر سکتا. جی بالکل. آگے وہ کہتے ہیں کہ ایران کا ماننا ہے کہ اگر کوئی بھی دوسرا ملک اپنی مرضی کرے گا تو حالات خراب ہوں گے اور راستہ کھولنے میں تاخیر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ کہتے ہیں کہ ایران اس سمندری راستے کو اپنے دفاع کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر دیکھتا ہے تاکہ امریکہ دوبارہ اس پر حملہ نہ کرے. آپ دیکھیں سینسٹیوٹیز کیا ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز از آر ویپن. جی ٹھیک ہے. اس کی تقدیر، اس کا فیوچر، اس کی منوپلی کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی. جی بخاری صاحب، ایران نے یعنی عراقچی صاحب کی آپ بات کر رہے تھے، انہوں نے ہی ایک پیشکش کی ہے کہ خلیجی ممالک ایک سیکیورٹی اتحاد بنا لیں. ابھی ریسنٹ جو اٹیکس ہوئے امریکہ کی جانب سے ایران پر، اور پھر ایران نے جو جوابی رد عمل میں کویت اور بحرین کو نشانہ بنایا، اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹرسٹ موجود ہے کہ سیکیورٹی اتحاد بنا؟ میں آپ سے عرض کروں یہ کیوں انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور کیوں یہ کسی کنارے لگ جائے گا. وہ یہ کہ یہ اڈے دیے گئے تھے امریکہ کو ان ریاستوں کی طرف سے ان کا تحفظ کرنے کے لیے. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جب ایران رد عمل کے طور پر ان ریاستوں پر حملے کر رہا تھا، امریکہ اس وقت اپنی ناجائز اولاد اور وہ جو ایک ڈیولز اینٹی ہے اس کو بچانے میں لگا ہوا تھا. امریکہ ڈidn't even bother to look at them. تو ایک ریئلائزیشن وہاں پر ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا. ہم نے اڈے بھی دیے، مار بھی کھائی، جنگ کے حملے بھی ہم پر ہوئے، امریکہ بہادر کہیں ہے نہیں. اس لیے تو روبیو بھاگے گئے تھے وہاں. پیسے بھی دینے پڑ رہے ہیں. ان کو کہیں کہ پلیز ایسا نہ کریں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ انیشیٹو الٹیمیٹلی مٹیریلائز. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری ریاستیں مل کے اپنا ایک میکینزم بنا لیتے ہیں کہ کیسے ہم نے دفاع کرنا ہے باہر کے دشمن کا. آپس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی کلیم نہیں ہے کسی ملک کی ٹیریٹری پر کسی ملک کے خلاف. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جلد یا بدیر بٹ سونر دین لیٹ یہ آپس میں بیٹھیں گے، اس کے اوپر بات ہوگی اور شاید اس خطے سے امریکہ کو یکدم دفاع ہونا پڑے. بالکل ٹھیک ہے بخاری